السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 49 سے 51 تک یعنی 49 سے 51 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حسب سابق آیات کی تلاوت سب سے پہلے کی جائے گی، اس کے بعد ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ يقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے۔ اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ آیات آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر موجود ہیں۔ اب ان کی تفسیر اور تشریح پیش کی جاتی ہے۔ آج کی جو پہلی آیت ہے یعنی آیت نمبر 49، اس میں منافقین مدینہ اور مشرکین مکہ کا ایک مشترکہ قول مسلمانوں کے بارے میں نقل کیا گیا ہے، یعنی یہ مسلمانوں کے بارے میں ان پر گویا کہ ترس کھاتے ہوئے یہ کہتے تھے یا انہوں نے یہ کہا تھا، غر ہؤلاء دینہم، یعنی میدان بدر میں یہ جو مٹھی بھر مسلمان آئے ہیں نا، اتنے بھاری اور قوی لشکر سے لڑنے کے لیے، ٹکرانے کے لیے، تو ان بیچاروں کو ان کے دین نے فریب میں ڈال کر موت کے منہ میں دے دیا ہے۔ یہ انہوں نے کہا تھا کہ دین نے ان کو کیا کر دیا؟ مغرور کر دیا اور فریب میں ڈال دیا، دھوکے میں ڈال دیا۔ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، اور اس وجہ سے یہ لوگ یہاں پر آ گئے، عقل کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، اسلحہ ہے نہیں، تیاری ہے نہیں، اور اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے آ گئے۔ تو یہ ان منافقین اور مشرکین کا قول، ان کی بات تھی جو قرآن نے ذکر کی، اور ذکر کرنے کے بعد اس کا جواب بھی دیا۔ کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یعنی جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کر لیتا ہے تو یاد رکھو کہ وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، اس کی حکمت کے سامنے سب کی عقل و دانش دھری رہ جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف مادیت کو دیکھتے ہو، ظاہر کو دیکھتے ہو، اس لیے کہ تم خود مادہ پرست ہو، تو تم
صرف ظاہری حالات کو دیکھنے والے ہو اور اسی پر بھروسہ کرنے والے ہو، صرف اسباب پر ہی بھروسہ کرنے والے ہو، چیزوں پر ہی بھروسہ کرنے والے ہو، تمہیں اس معنوی روحانی طاقت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ اندازہ تو کیا ہوگا، تمہیں اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اور وہ معنوی طاقت کیا ہے؟ اللہ کی طاقت ہے، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ لیکن یہ نہ منافقین جانتے ہیں نہ مشرکین جانتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے ظاہری اسباب کو سب کچھ سمجھتے ہوئے اس کا جب موازنہ کیا دونوں جماعتوں کا، تو اس میں سامنے یہ بات آئی کہ مسلمان تو بالکل کمزور ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسباب کچھ بھی نہیں ہیں، لہٰذا یہ کیسے جیتیں گے جنگ؟ اس لیے انہوں نے یہ بات کہی، حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اور اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی، فتح حاصل ہوئی۔ آج بھی بہت سارے لوگ دیندار مسلمانوں کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ پر اعتماد کرنے والے، یہ مسلمان ایسے ہیں کہ کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اگلی آیت یعنی آیت نمبر 50 اور 51 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور خاص معاملے کو ذکر فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ کافروں کے جب جان نکالی جاتی ہے، موت کا جو وقت ہوتا ہے، تو اس وقت ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر آپ ان کافروں کا حال اس وقت دیکھتے جب اللہ کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے وقت ان کی چہروں پر اور ان کی پشتوں یعنی پیٹھوں پر مار رہے ہیں، اور یہ کہتے بھی جاتے ہیں کہ آگ میں جلنے کا اب عذاب چکھو، تو آپ ایک بڑا ہیبت ناک منظر دیکھتے۔ ائمہ تفسیر میں سے بعض حضرات نے اس کو ان کفار قریش کے متعلق قرار دیا جو میدان بدر میں مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا تھا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہو گئے کہ میدان بدر میں جو قریشی سردار مارے گئے، ان کے مارنے میں فرشتوں کا ہاتھ تھا، جو ان کے سامنے سے اور چہروں پر اور پیچھے سے ان کی پیٹھوں پر مار کر ان کو ہلاک کر رہے تھے، اور ساتھ ہی آخرت میں جہنم کے عذاب کی خبر بھی سنا رہے تھے۔ اور جن حضرات نے الفاظ آیت کے معنی عام رکھے ہیں، اس کے مضمون کو عام رکھا ہے، ان کے مطابق آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ جب کوئی کافر مرتا ہے، جب بھی کوئی کافر مرتا ہے، تو موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے وقت جو فرشتے آتے ہیں، موت کے فرشتے تو بہت سارے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعتیں ہیں، اور یہ اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، ایمان والوں کی روح نکالنے والے بھی ہیں اس میں، اور برے لوگوں کی جان نکالنے والے، کافروں و مشرکوں کی جان نکالنے والے الگ فرشتے ہیں، ان کی جماعتیں موجود ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو جو فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ سفید لباس میں ہوتے ہیں، بڑی ان کی نورانی جو ہے وہ چہرے ہوتے ہیں، اور خوشبوؤں کی دھونی دے رہے ہوتے ہیں، اور
وہ جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے اس انسان کی روح نکالتے ہیں اور بڑے آرام سے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا۔ اور اس کے مقابلے میں جو کفار اور مشرکین ہیں، ان کی روح نکالنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ بڑے ہیبت ناک ہوتے ہیں، بڑے خوفناک ہوتے ہیں، ان کی شکلیں بڑی خوفناک ہوتی ہیں، ان کے جو ہے وہ ہاتھوں میں گرز ہوتے ہیں، کوڑے ہوتے ہیں، وہ اس کافر اور مشرک کو مارتے ہیں اور بڑی سختی کے ساتھ جو ہے اس کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ جیسے کہ یہاں پر آیا کہ جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ کی عذاب کی خبر بھی سنائی جاتی ہے۔ یہ احادیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے، اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن حضرات نے اس مضمون کو عام رکھا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کافر مرتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ اس کافر کے چہرے پر اور پشت پر، پیٹھ پر مارتا ہے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ آگ کے کوڑے اور لوہے کے گرز ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں جن سے وہ مرنے والے کافر کو مارتے ہیں، مگر چونکہ اس عذاب کا تعلق اس جہان سے نہیں ہے، اب دوسرا جہان شروع ہو گیا، دوسرا عالم شروع ہو گیا جس کو برزخ کہا جاتا ہے، عالم قبر سے اس کا تعلق ہے، تو یہ جو آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یہ عذاب نظر نہیں آتا، ہاں اس کو محسوس ہوتا ہے جس کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ فرمایا گیا کہ اگر آپ دیکھتے، یعنی آپ کو یہ منظر دکھلایا نہیں گیا، اگر آپ دیکھتے تو بڑا عبرت ناک منظر دیکھتے، اور اس عذاب کا تعلق عالم غیب سے ہے، اس لیے یہ عام طور پر دیکھا نہیں جاتا، البتہ قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کو بیان فرمایا ہے۔ اور یہ عذاب قبر یا جہنم کا عذاب، بھائی یہ اللہ تعالیٰ کوئی ظالم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خامہ خیمہ نعوذ باللہ عذاب دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان کفار کو، مشرکین کو یہ بتایا گیا کہ یہ عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے، یہ عذاب دنیا، چونکہ یہ ابھی روح نکل رہی ہے، ابھی سے عذاب شروع ہو گیا اور یہ تکلیف ابھی سے شروع ہو گئی، اور اگر اس کے علاوہ دنیا میں کوئی عذاب آ رہا ہے اور آخرت میں جو عذاب آئے گا وہ اصل میں تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہاتھوں کی کمائی کا مطلب کیا ہے؟ وہ اعمال ہیں، چونکہ عام طور پر ہاتھوں سے ہی آدمی کام کرتا ہے، زیادہ تر اعمال جو کر رہا ہوتا ہے وہ ہاتھوں سے کر رہا ہوتا ہے، اس لیے ہاتھوں کا ذکر کیا۔ مطلب یہ کہ یہ عذاب تمہارے اپنے اعمال کا، اپنے کرتوتوں کا، اپنے سیاہ کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر خامہ خواہی میں عذاب مسلط کر دیں، چاہے وہ دنیا کا عذاب ہو یا آخرت کا عذاب ہو، جو تم نے کیا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے وہ موت کے وقت ہو، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے وہ جہنم کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عذاب سے ہماری، آپ کی، سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔